قال هذا من فضل ربي صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين. غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء، چو محمد درمیان انبیاء. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ایسی ہے جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان تمام انبیاء سے اعلیٰ ہے، اور اسی طرح حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بھی تمام اولیاء سے اعلیٰ ہے. تو اسی طرح فرمایا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے. یعنی جمعے کے دن میری بارگاہ میں خصوصی فرشتے آتے ہیں. جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے فارغ ہونے تک وہ فرشتہ میری بارگاہ میں اس بندے کا درود پاک پیش کرتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کا فلاں امتی ہے، اس نے آپ کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا ہے اور یہ اس کے والد کا نام ہے. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو آپ کی ظاہری حیات کے اندر ایسا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیا جاتا ہے. جب آپ کا ظاہری وصال ہو جائے گا تو اس وقت بھی کیا آپ کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیا جائے گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں اے میرے صحابہ، جیسے میں مجھ پر ظاہری حیات کے اندر درود پاک پیش کیا جاتا ہے، اسی طرح میرے ظاہری وصال کے بعد بھی مجھ پر میرے امتیوں کا درود پاک پیش کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض تأکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے. ارے وہ انبیاء کے اجسام کو کیوں کھائے گی؟ جہاں پر میرے نبی کا ہاتھ بھی لگتا ہے تو اس جگہ کو، اس دوسرے ہاتھ کو دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی، تو زمین کیسے انبیاء کے اجسام کو کھائے گی؟ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم روٹیاں لگا رہی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ اے امہات المؤمنین، اے میری ازواج، کیا ایک روٹی میں بھی لگا دوں تندور کے اندر؟ ام المؤمنین نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ میرے آقا نے اپنے دست اقدس سے ایک روٹی تندور کے اندر لگائی. تمام ام المؤمنین کی روٹیاں پک گئی، لیکن میرے آقا نے جو لگائی تھی وہ روٹی نہیں پکی. کیا معاملہ تھا؟ ام المؤمنین عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم نے روٹیاں لگائی پک گئی، آپ نے لگائی نہیں پکی. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے ام المؤمنین، میں وہ محمد ہوں کہ جس کے ہاتھ سے اگر کوئی چیز بس ہو جائے تو اس کو دنیا کی آگ تو کیا آخرت کی آگ بھی نہیں جلائے گی، اس کو آخرت کی آگ بھی نہیں لگائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو کیا انبیاء اپنے قبور کے اندر زندہ ہیں؟ تو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ تبارک و تعالی کے بہت بڑے بزرگ تھے، بہت ولی اللہ تھے. 555 ہجری کے اندر جب آپ حج کے اوپر گئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، مدینہ طیبہ میں موجود ہیں، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب میں مدینے میں حاضر نہیں ہوتا تھا تو میں اپنی روح کو نائب بنا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا تھا تاکہ وہ آپ کی جالیوں کا بوسہ لے. لیکن اب جسم کی حاضری کا وقت آیا ہے، آقا دل کی تمنا یہ ہے کہ آپ کا دست اقدس ہو، حضرت علامہ کبیر رفاعی کی زبان اقدس ہو، آپ کے لب ہو. آپ کی یہ خواہش ہے کہ حضرت کبیر کا لب اقدس ہو اور آقا کا دست اقدس ہو اور حضرت کبیر بوسہ لینا چاہتے ہیں. اور اتنا ہی کہنا تھا کہ میرے آقا کے مزار انور سے ہاتھ مبارک باہر تشریف لایا. حضرت علامہ
کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرے آقا کے دست اقدس کو بوسہ لیا، اور اسی مقام کے اوپر حضور غزالی زمان محدث دورہ حضرت علامہ سید الشاہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کے مثال کے اور امتی کے مثال میں 7 طرح کے فرق بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، ہماری موت الگ ہے اور نبی کا مثال الگ ہے. پہلا فرق کیا تھا؟ پہلا فرق یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو یہ اختیار ہے، اگر آپ چاہیں تو دنیا اختیار فرما لیں، اور اگر چاہیں تو اپنے رب کے پاس زیارت کے لیے چلے جائیں، ملاقات کے لیے چلے جائیں. لیکن امتی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جتنی دیر چاہے دنیا میں رہ لے، ایسا نہیں ہے. لیکن جب امتی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو امتی کو جانا پڑتا ہے. لیکن میرے مصطفیٰ کو یہ اختیار تھا کہ آپ چاہتے تو دنیا میں اختیار فرما لیتے، اور اگر چاہیں تو رب سے ملاقات کے لیے چلے جائیں. دوسرا فرق کیا تھا؟ غسل کے وقت ہمارے کپڑے اتارے جاتے ہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام کی یہ شان تھی کہ جس کپڑوں کے اندر آپ نے ظاہری مثال فرمایا، اسی کپڑوں روح کے اندر آپ کی تدفین کی گئی. آقا علیہ السلام کی یہ دوسری شان تھی. اور تیسری شان کیا تھی؟ حضور علیہ السلام کی نماز جنازہ بھی ہماری نماز جنازہ کی طرح نہیں تھی. ہماری نماز جنازہ میں تو 4 تکبیریں ہوتی ہیں اور اس کے بعد دعا وغیرہ جو پڑھی جاتی ہے، لیکن میرے آقا کی نماز جنازہ یہ نہیں تھی، بلکہ میرے آقا کی نماز جنازہ یہ تھی کہ تمام صحابہ کرام الگ الگ آتے تھے، آپ کی شان کو بیان کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کتنے حسین ہیں، آپ کا کتنا نورانی چہرہ ہے. اور وہ کیا کرتے تھے؟ اور وہ صبح میرے آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے تھے. یہی حضور علیہ السلام کی نماز جنازہ تھی. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ جب میرے آقا علیہ السلام ظاہری حیات میں موجود تھے، آپ حیات تھے، تو آپ کی بارگاہ میں صبح و شام 70,000 ملائکہ آتے تھے. ایک آئے دوسرے چلے گئے، ایک آئے دوسرے چلے گئے. اور یہ وظیفہ جو ہم پڑھتے ہیں درود پاک کا، یہ ملائکہ کا ہے. شاعر جمیل الرحمان نے کیا خوب کہا کہ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. ارے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. آقا علیہ السلام کی حیات میں اور ہماری موت میں کیا فرق ہے؟ چوتھا فرق کیا ہے؟ ہماری موت کے بعد ہمیں فوراً دفن کرنے کا حکم ہے، لیکن آقا علیہ السلام کا یہ معاملہ نہیں تھا. بلکہ جب حضور علیہ السلام کا ظاہری وصال ہوا تو گرمیوں کے دن چل رہے تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان تھے آقا علیہ السلام کے جسم اطہر کو 2 دن تک اپنے پاس سے رکھا اور میرے آقا کی زیارت کرتے رہے. لیکن امتی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ 2 دن تک، یعنی اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اتنی دیر اس کو حکم نہیں ہے کہ اپنی میت کو رکھا جائے، کیا ہے کہ فوراً دفن کرنے کا حکم ہے. لیکن حضور علیہ السلام میں یہ خاصہ تھا. اور 5ویں شرط کیا تھی؟ ہماری موت کے بعد عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے ہمیں، لیکن حضور علیہ السلام کا یہ خاصہ تھا کہ آپ کا جس جگہ وصال ہوا آپ کو اسی ہی جگہ پر تدفین کی گئی. آپ کی ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر امتی کا وصال ہو رہا ہے اس کو اسی جگہ دفن کر دو، ایسا نہیں ہے. امتیوں کے لیے ایک الگ قبرستان بنا دیا گیا. لیکن حضور علیہ السلام کا یہ خاصہ تھا کہ آپ کا جہاں وصال ہوا اسی ہی جگہ آپ کی تدفین کر دی گئی. چھٹا فرق کیا تھا؟ ہماری موت کے بعد ہماری وراثت تقسیم ہو جاتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا یہ معاملہ نہیں تھا. بلکہ میرے آقا علیہ السلام اس چیز سے، یعنی آپ کی انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے وہ مال نہیں ہوتی، بلکہ انبیاء کی وراثت وہ علم ہوتا ہے. اور اسی طرح میرے آقا علیہ السلام کے اور امتی کے درمیان میں 7واں فرق کیا تھا؟ 7واں فرق یہ کہ ہماری موت کے بعد ہماری ازواج جو عدت گزار کر کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن یہ حضور علیہ السلام کا خاصہ تھا کہ آپ کے ظاہری وصال کے بعد آپ کے ازواج کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ کسی اور سے نکاح کرتی تھی. تو اسی طرح محترم حضور علیہ السلام کا یہ خاصہ تھا. تو اولیاء کی بات آئی ہے، ایک ولی کی میں نے بات کر دی اور ولی کی محفل چل رہی ہے، تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
بے شمار فضائل و برکات ہیں. آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت طباغ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا. آپ کا ایک ہی بیٹا تھا. آپ کا ایک ہی بیٹا تھا، بہت بیمار ہو گیا، قریب المرگ ہو گیا، یعنی مرنے کے قریب ہو گیا. آپ کہہ آئی اور کہنے لگی کہ حضرت طباغ آپ کا بیٹا انتقال کرنے والا ہے اور آپ اللہ اللہ کرنے میں موجود ہیں. آپ اللہ اللہ کرنے اور آپ کے بیٹے کی طبیعت اتنی ناساز ہے، آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے کیا؟ اتنی دیر میں حضرت طباغ رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا کہ ارجع الی ربک یا ملک الموت، اے ملک الموت اپنے رب کی طرف لوٹ جا. قد نسخ فی حکمہ، آج ہم نے اس معاملے کو نسخ کر دیا، یعنی جو ہمارا معاملہ تھا، ہمارا جو حکم تھا، ہمارا جو فیصلہ تھا، آج ہم نے اس کو بدل دیا ہے. تو معلوم ہوا کہ اولیاء چاہیں تو ولیوں کی، اولیاء چاہیں تو تاثیر، اولیاء کی زبان سے جو دعا نکل جائے وہ قبول ہو جاتی ہے. تو یہ وہی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. آپ خود اندازہ لگائیں یار یہ بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں جس کو چاہے وفات دے دے، جس کو چاہے ممات دے دے. لیکن یہ اولیاء کے کیا معاملہ ہے؟ آپ کی بات میں بات سمجھ میں آتی ہے کیا؟ ایمان سے بتائیں کہ یہ آپ کی عقل میں آ رہی ہے یہ بات کہ ولی کے پاس بھی طاقت ہوتی ہے؟ کوئی ہوتے کہ یار نہیں آتی یہ بات؟ ارے تو بھائی کیسے نہیں آتی؟ کسی کو کرامت کہتے ہیں، ہماری عقل میں نہ آئے، جو ہماری عقل میں نہ آئے اسی کو کرامت کہتے ہیں. اگر وہ ولی سے صادر ہو رہی ہے تو وہ کرامت ہے، اور اگر نبی سے صادر ہو جائے تو وہ معجزہ ہے. تو اسی طرح اس لیے ہم لوگ اولیاء اللہ کا دامن تھامتے ہیں، کیونکہ اللہ اللہ کی جانب سے اللہ نہ ملے. ارے اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.